بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستان میں نت نئے کارنامے ہوتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک خاص قسم کی دکان ہے جس کے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کی شیروانی کتنے سائز کی ہوگی اور کس کو پہنائی جانی ہے، کس کی شیروانی اب واپس لینی ہے، کس کو تخت سے اتار کے تختے پر لے کر جانا ہے اور کس کو وزیر اعظم سے مجرم بنانا ہے۔ یہ فیصلے کوئی آج نہیں ہو رہے، پچھلی پاکستان کے 70 سالہ تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ فیصلے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم پاکستان بنوایا گیا جو مینڈیٹ چور ہے، جو کرپٹ ہے، بددیانت ہے، خائن ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد کا براہ راست قاتل ہے۔ ایسے بندے کو اقتدار دوبارہ دیا گیا جس نے 16 ماہ کے اندر قوم کا خون نچوڑا اور قوم کو مزید بدحال کیا۔ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان لانے والا شہباز شریف، جن کی ٹوٹل اوقات اتنی ہے کہ وہ 17 سیٹیں جیت سکیں ہیں۔ اگر فارم 45 کے مطابق رزلٹ اناؤنس کیے جائیں تو ان کے پاس صرف 17 سیٹیں بچ جائیں گی، اور یہ شیخ مجیب الرحمان پارٹ 2 آج پھر چلا ہے، اور جن کی 180 سیٹیں بنتی تھیں اور ریزرو سیٹیں ملا کر 225 سیٹیں بنتی تھیں، ان کو بالآخر ہروا دیا گیا۔ اور وہ شخص جن کے بارے میں ماضی میں مشہور ہے کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کر کچھ ڈیلیں کرنے جاتے ہوتے تھے، ان کو آج مینڈیٹ دے دیا گیا۔ انفارچونیٹلی جمہوریت کے منہ پر یہ ایک بدنما دھبا ہے اور ایک ایسا زوردار چماٹا ہے جس کو اگر جمہوری لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے ہیں، ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ ان کا ہمیشہ سے یہ بات میں نے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہم جمہوریت کے رکھوالے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے حملہ جمہوریت پر ہی کیا ہے۔ یعنی آزادی رائے کا جو اظہار ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر بندے کا حق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی سینٹ کے اندر جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، سنیک، فیس بک، یوٹیوب، ان سب پر پابندی لگائی جائے۔ اب خود سوچیں کہ ایک واحد ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے لوگوں کے پاس، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، جہاں پر وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یعنی الیکٹرانکس چینلز مکمل طور پر مینیج ہو چکے ہیں، اور مزید جب سے مہارانی صاحبہ آئی ہیں پنجاب کے اندر مزید مینیج ہو گئے ہیں، اور وفاق کے اندر پہلے مینیج ہیں۔ یعنی سیم ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، سیم ٹائم پہ سیم لائنیں چل رہی ہوتی ہیں، سیم چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور سیم لائنیں لکھ کر دی جاتی ہیں کہ یہ بولے۔ وہ سکرپٹ لکھنے والا کون ہے، لکھوانے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، پڑھانے والا کون ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آشکار ہو جائے گا، اور قوم پوری جان چکی ہے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ جب شہباز شریف نے تقریر کی، چونکہ ان کا مینڈیٹ اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنتے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ ان کو مارجن دیا جاتا اور جمہوریت کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جاتی تو وہ میکسیمم اپوزیشن لیڈر بن سکتے تھے۔ لیکن آج جب ان کو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے سے ہاری ہوئی سیٹیں جتوا کر جب ان کو اسمبلی تک پہنچایا گیا، وہاں پر وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ بہت شکریہ سب کا جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ یعنی منہ سے سچ نکل جاتا ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ میری اوقات ٹوٹل اپوزیشن لیڈر بننے کی تھی۔ اصل وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جس کو عوام منتخب کر کے لے آتی ہے۔ زبردستی تخت پر بیٹھنا ہو تو یزید بھی بیٹھ گیا تھا ظاہری طور پر، لیکن عوام کی رائے کے خلاف جانا اور عوامی رائے کو ریجیکٹ کرنا، اس کے خلاف آ جانا، ان کے مزاج کے خلاف آ جانا اور ان کی رائے کا احترام نہ کرنا، اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی اس بار بھی شہباز شریف بری طرح فلاپ بھی ہوں گے، اور اس بار پھر وہ پتلی گلی سے فرار ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے جب وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا نواز شریف کی طرف تو نواز شریف نے سلام نہیں لیا اور ہاتھ جھٹک کے پیچھے کر لیا۔ اب پتہ نہیں باؤ جی کو کس بات کا غصہ تھا، وہ شاید ان کو لگتا تھا کہ چونکہ ان کو لایا گیا ہے، پورے کا پورا سسٹم ان کا تابع کیا گیا ہے، پوری کی پوری ریاستی مشینری ان کے لیے حاضر کر دی گئی ہے، اور ان کے لیے اس نظام نے ننگا ناچ ناچا ہے، عوام کے ساتھ بددیانتیاں کی ہیں، عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، عوام کے ساتھ جبر کیا ہے، فسطائیت پھیلائی ہے۔ اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کی ٹوٹل اوقات یہ تھی کہ وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد والی سیٹ وہ کلیئر ہار چکے تھے، لیکن جس طرح سے آر او تبدیل کیا گیا، پہلے آر او پر پریشر آیا، وہ ہاسپٹل گئے، سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو اس سچویشن کے اندر نواز شریف صاحب اپنی سیٹ بھی نہیں نکال سکے۔
لیکن ان کا دل تھا کہ اگر مجھے لایا گیا ہے تو مجھے وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا، لیکن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی پسند آ گئی ہے، وہ کبھی بھی نواز شریف صاحب کو شیروانی نہیں پہنائیں گے۔ اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے بالآخر اسی کو ڈگی وزیر اعظم کو دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان بنوایا، جس کے ریکارڈ میں بھی یہی ہے اور ہمیشہ سے وہ کرتے یہی آئی ہیں کہ پالش کرتے ہیں اور اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ اس کے بعد اسمبلی کے فلور پر شیر افضل مروہ صاحب نے نعرے لگائے ہیں، عمران ریاض کو رہا کرو، عمران ریاض کو رہا کرو کی آواز قومی اسمبلی تک پہنچ چکی ہے۔ شریف خاندان کی سیاست انتقام سے بری پڑی ہے، ان کی سیاست میں پورے کا پورا کچرا ان کی سیاست کے اندر ہے۔ میاں نواز شریف کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ سے انتقامی سیاست پر یقین رکھا ہے۔ عمران ریاض خان کو بھی اسی انتقامی سیاست کی نظر کرتے ہوئے انہوں نے گرفتار کروایا اینٹی کرپشن کے مقدمے میں، اور وہاں سے جب ان کو ضمانت ملنے لگی تو ان کو ایک نئے کیس میں جو تقریباً 8-9 ماہ پرانا تھا اس کے اندر نامزد کر کے جج صاحب نے اپنی بے بسی اور بے حسی کا اظہار کرتے ہوئے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اب 6 تاریخ کو دوبارہ پیشی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پیشی پر کیا نیا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ تو اسمبلی کے فلور پر جس طرح سے آواز مروہ صاحب نے اٹھائی ہے، ہم ان کے مشکور بھی ہیں، اور اسد علی طور صاحب کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائی ہے، وہ بھی نوجوان صحافی بے گناہ ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی بیجا مقدمات ہیں، اور ان کی 78 سالہ ماں کا واحد سہارا اسد علی طور ہے، جس کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن اور مسلسل FIRs چل رہی ہیں۔ ان کو آج پھر سے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ آواز بلند کیجیے۔ وہ بھی پاکستان کا بیٹا ہے، پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، میرے ان سے 100 اختلافات ہوں گے، لیکن وہ پس پردہ صحیح، وہ ہم یہاں پر کیوں بیان کریں، وہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں صحافیوں کے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو ہم کھل کر بولیں گے، اس کی مذمت بھی کریں گے۔ یہ صریحاً غلط کیا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب اب اقتدار میں آ گئے ہیں دوبارہ سے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے لیے کیا ریلیف بناتے ہیں۔ جب شیخ نصیر صاحب بھی آج پہنچے ہیں اسمبلی میں، آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی، جس طرح سے فسطائیت ہر طرف ہو رہی تھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ آج وہ برش اور پالش لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وہ پیش کیا ہے کہ ہاں جناب آپ کی یہ اوقات ہے، آپ کے لیے یہ حاضر ہے، اور آپ اسی کے سہارے سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک وطن عزیز کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔